نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما پارہ نمبر 12 سورۃ الہود آیت نمبر 84 سے وَإِلَىٰ اور طرف مدین کے اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قولا شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو عبادت کرو اللہ کی ماں نہیں لکم تمہارے لیے من الہ کوئی الہ برحق غیر ہو سوائے اس کے ولا اور نہ تنقصو تم کم کرو المقیالہ ناپ کو والمیزانہ اور تول کو انی بے شک میں آراکم میں دیکھتا ہوں تمہیں بخیرن اچھی حالت میں وہ انی اور بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب سے یوم محیط گھیر لینے والے دن کے۔ تو آیت نمبر 84 پہ آئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کی طرف بھیجا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہم نے سورۃ الاعراف میں بھی کافی ڈیٹیل میں پڑھا۔ یہ لوگ بنی قطورہ میں سے تھے اور خلیج عقبہ کے دانی طرف مشرق کی طرف ان کا علاقہ جو تھا آباد تھا۔ اس علاقے میں یہ لوگ ایک بڑی مضبوط قوم بن کر ابھرے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت کی دو بہت ہی اہم بین الاقوامی شاہراہوں کے مقام پر، جن انٹرسیکشن تھا جو انٹرنیشنل ہائی وے ہوتے ہیں اس کے اوپر، ایک شاہراہ جو تھی شمالاً جنوب تھی جو شام سے یمن جاتی تھی، اور دوسری جو تھی شرقاً غرباً تھی جو عراق سے مصر کو جاتی تھی۔ چنانچہ تمام تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ اس زمانے کا بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ پھر نتیجتاً یہاں کے لوگ بہت خوشحال ہو گئے۔ جس جگہ بھی تجارت ہو، لوگ آئیں ٹریڈنگ کریں، تو وہ علاقہ خود بخود بہت خوشحال ہو جاتا ہے۔ مگر جب خوشحالی آتی ہے تو پھر ساتھ ہی لوگوں میں کرپشن بھی آ جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی ناپ تول کی کمی اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی آ گئی تھی۔ تو اس سورہ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی کسی قوم کے اندر کوئی برائی آتی ہے نا، وہ شرک ہوتی ہے۔ اور یہ شرک جو ہے ایسی بیماری، ایسی عقیدے کی خرابی ہے کہ جو ہر قوم میں پائی جاتی ہے، اور ان اقوام میں ضرور موجود ہوتی ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے تھے۔ اور یہ تو ہوتی ان کے اندر اخلاقی معاشرتی بیماریاں برائیاں بھی اس شرک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے جسم میں کہتے ہیں نا بیماریاں، کانسٹیپیشن جو ہوتی ہے، اس کو تمام بیماریوں کی یعنی ام الامراض کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ماں ہے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی شرک جو ہوتا ہے تمام بیماریوں کی جو ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ تو شرک سے بچنا، توحید کے عقیدے کے ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بھی معاشرہ بہت بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجنے کا یہ سلسلہ رکھا ہے، اور انبیاء اپنے اپنے وقتوں پہ آتے رہے اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اپنے قوم کو ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت، ان کے دلوں میں تقوی اور اللہ کا ڈر جو ہے پیدا کرتے رہے۔ اور پھر یہ جو تقوی ہوتا ہے نا، یہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اور تقوی یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو تمام معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتی ہے۔ شرک کے علاوہ بعض قوموں میں بعض مخصوص برائیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے قوم لوط جو تھی، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو لواطت کی اس میں برائی میں وہ پڑ چکے تھے۔ اسی طرح ہر قوم کے اندر ایک اپنی اپنی نمایاں خرابی تھی، برائی تھی۔ قوم شعیب جو تھی، یہ کیونکہ تجارتی کاروبار میں
بہت زیادہ ملوث تھے، اور اسی کی وجہ سے یہ کاروبار میں بے ایمانی کرتے تھے۔ قوم فرعون نے بنو اسرائیل پر یہ قیامت ڈال رکھی تھی کہ شرک کے بعد انبیاء کا دوسرا جو ہدف تھا وہ ایسی مخصوص بیماریوں پر ہوتا ہے، جیسے وہ تو غلامی میں چلے گئے تھے فرعون کی، اور وہ جو ان کی بچڑے کی پوجا پاٹ تھی ان کے ساتھ رہتے رہتے انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا۔ اور مدین چودہ دو تجارتی شاہراہوں کے جیسے چوک پر واقع تھا، اور یہ بہت ہی علاقہ اہم تھا اور بہت ہی بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ صرف ناپ تول کے پیمانوں ہی میں ہاتھ کی صفائی نہیں دکھاتے تھے، بلکہ ہر بددیانتی کرنا یہ جانتے تھے جس کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جائے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ ان 6 انبیاء کا ذکر بار بار آتا ہے تو ان ہر قوم کے اندر ایک اپنی خصلت، اپنی برائی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مبعوث کیے، انہوں نے شرک کا راد ایک اللہ کی طرف ان کو جوڑا، اور جو برائی تھی اس برائی سے ان کو منع کرتے رہے۔ لیکن آج اگر دیکھ جائے نا، ایزا ہم اپنے پاکستان کو ہی لے لیتے ہیں، تو تمام مسلمانوں کو بھی لے لیتے ہیں، ایز اے قوم ایز اے ملت بھی لے لیتے ہیں، اور ایز اے قوم ہم اپنے ملک کو لے لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارا ملک جو ہے نا، ہر خرافات، ہر برے کام، چوری، بےایمانی، شراب، جوا، یعنی ڈاکہ مارنا، قتل، ٹارگیٹنگ، قتل، بندے کی کچھ ویلیو ہی نہیں ہے، یہ ساری خرابیاں اس قومی سطح پر ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ اور دیکھا جائے تو یہ سب سے جو پائی جاتی ہیں، ہمارے جو ٹاپ کے لیڈر ہیں نا ان میں پائی جاتی ہیں۔ جب اوپر ہوتی ہیں نا تو پھر کہتے ہیں اے ٹو زی یہ چیز پھیل جاتی ہے۔ اب کرپشن ہمارے اوپر کر رہے ہیں تو ایک ریڈی والا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے۔ میں ایسے ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ جب پراپرٹیز ہوتی ہے تو اس میں وارثوں کے نام ڈالے جاتے ہیں نا، کہ یہ پہلے یہ اردو میں ہوتے تھے، اور پھر جب یہ آیا اپنا شہباز شریف تو اس نے انگلش میں کیا، تو اب اس محکمے میں جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں نا، انہوں نے جان بوجھ کے ان کے نام غلط کر دیے، کسی کا لاسٹ نیم غلط کیا، کسی کی اسپیلنگ غلط کی، کسی کے ساتھ کچھ تھا تو کچھ لگا دیا۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جب وہ پراپرٹی کی ڈویژن ہوتی ہے، وہاں جا کے ان کے ساتھ جب آپ بات چیت کرتے تو وہ کہتے جی آپ تو پہلے اپنا نام ٹھیک کرائیں۔ ایک ایک نام ٹھیک کرنے کے 5 سے 10 لاکھ لے رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جہاں پر وارث ہی زیادہ ہوں تو یہ کتنا پیسہ کما لیتے ہیں، اور جان بوجھ کے۔ تو یہ یعنی جو کرپشن تھی اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ جو حاجی ہے، نمازی ہے، مسجد جا رہا ہے، وہ بھی اس کو حق سمجھتا ہے۔ وہ کھلے عام، یعنی ہمارے ملک میں اس وقت کھلے عام چور بازاری چل رہی ہے۔ ایک جیسے آپ یہ سوچیں کہ جس طرح قوم شعیب کے اندر پائی گئی تھی وہی چیز کھلے عام ہے، اور لوگ ڈٹھائی سے کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے، اوپر سے اپنے جو گناہ ہیں ان کو چھپانے کے لیے، اپنے کرتوتوں کو بچانے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور انہیں شرم نہیں آتی ہے۔ اب اگلی آیت میں یہی بات ہو رہی ہے، وہ یا قومی، آیت نمبر 85 میں، اور اے میری قوم، اوفو پورا کرو، المکیالہ ناپ کو، والمیزانہ اور تول کو، بالقسط ساتھ انصاف کے، ولا اور نہ تبخسو تم کر کم دو، الناسا لوگوں کو، اشیاءہم چیزیں ان کی، بھلا اور نہ تعصو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدینہ مفسد بن کر۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی یہ چل رہی ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں کافی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے، مزید ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی یہ تمہارے اوپر مہربانی ہے کہ تمہاری جو بستی ہے، تمہاری جو کنٹری ہے، وہ ایک انٹرنیشنل جو بنا ہوا تھا انٹرسیکشن اس کے اوپر ہے، اور تمام تجارتی قافلے گزرتے ہیں اور تم کو بزنس دے کے جاتے ہیں، تو تم جو حق حلال کا ہے نا اس پہ تم راضی ہو جاؤ، اور تم یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ناپ تول میں تم جو کرو گے خود، یعنی جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، جیسے کہ اباسا میں بھی آئی تھنک اس میں آتا ہے، یا کسی ایک سورب میں بھی یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو انسان دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے نا اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو نہیں پتا وہ کتنی اس کی زندگی ہے، کتنا رہے گا،
اب لے رہا ہے اس کو کھا بھی سکے گا نہیں کھا سکے گا، لیکن آخرت کی تو ہمارے پاس 100% گارنٹی ہے، موت کی گارنٹی ہے۔ تو وہاں اگر ہم ایمانداری سے کریں گے، اور اگر ایمانداری سے کریں گے تو آگے چل کے آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر رکھ دے گا۔ تو قسط ہوتا ہے انصاف کے ساتھ۔ تو یہی سوچا کریں کہ میں کسی کا حق نہ ماروں، اگر کسی کو دیتے ہوئے تھوڑا سا زیادہ دے دوں اپنے پاس سے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ قیامت کے دن میری پوچھ نہ ہو۔ اور جب اس طرح کی، کیونکہ پھر آخری آیت کے ٹکڑے میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ تم فساد نہ کرو زمین میں مفسد بن کر۔ تو جب یہ چیزیں بہت عام ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ فساد کیسے برپا ہو جاتا ہے؟ کہ انسان کے پاس ہوتا نہیں ہے کھانے کے لیے، اتنا لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی کسی کی مجبوری ہوتی ہے یا بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر ڈاکے ڈالنے، ایک دوسرے کو لوٹنے، مار پیٹ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نفسا نفسی ہو جاتی ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، انسان کے اندر سے خیر خواہی نکل جاتی ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کی مدد کرنا، ہر بندہ اپنے گھر کو اپنی چیز کو ہی پکا کر رہا تھا، جیسے آج کل کے پاکستان کے حالات اور جو مہنگائی ہے اور جو چل رہا ہے نا۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے تھے تو محلے والے بھی نا بلاتے تھے، جی اپنے مہمانوں کو ہمارے گھر لے کے آنا، یہ کرنا۔ اب یہ رواج ختم ہو چکا ہے مہمانداری کا، کیونکہ اس لیے کہ بجلی کے بل، اوپر سے پانی پانی نہیں آ رہا، لوگ پانی خرید رہے ہیں، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر لوگ ان چیزوں سے نکل گئے ہیں۔ پہلے چیزیں سستی ہوتی تھیں، پانی تھا، بجلی تھی، سب کچھ تھا، اور لوگ خوشحال رہ رہے تھے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے تھے، فساد نہیں تھا۔ اب کیا ہے کہ ایسی صورتیں آ جاتی ہیں تو پھر فساد جو ہے برپا ہو جاتا ہے۔ یہی دیکھ لے، جب ہمارے یہاں کوئی ہیریکین طوفان آ رہے ہوتے ہیں، سٹورز میں جب چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو ٹوائلٹ پیپر، پانی کی بوتلوں میں کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی قحط سالی پڑ جائے، کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو سوچیں پھر کیا حال ہوگا۔ اور جس طرح کے شیشوں کے گھروں میں ہم یہاں رہ رہے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں بقیتو، باقی ماندہ اللہ ہی اللہ کا، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کن تم مومنین، ان اگر کن تم ہو تم مومنین، ایمان لانے والے، وما اور نہیں آنا میں علیکم تم پر بے حفیظ کوئی نگہبان۔ بہت ہی پیارا انداز میں یہاں شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ ہو، بزنس راہ چلتے تمہیں مل رہی ہے، تمہیں بےایمانی بد دیانتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جتنا منافع حلال ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اسے کافی سمجھو، اور اسی میں اللہ برکت فرمائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ حلال پہ اکتفا کر لیتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے، تو اللہ اس میں اتنی برکت، اتنی قناعت عطا کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں خود بخود زیادہ لگنے لگتی ہیں اور انسان کے اندر شکر گزاری آ جاتی ہے۔ تو اگر تم یہ باتیں مان کر جو شعیب علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ان پر عمل کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور یہ سب کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، میں تمہارا حساب لینے والا نہیں ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون کم تولتا ہے اور کون پورا ناپتا ہے، اور کون سودے بازی میں بددیانتی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ اب جو بھی معاشرہ ہوتا ہے نا، اس میں سارے کے سارے لوگ بے ایمان، کم تولنے والے، دوسروں کا حق مارنے والے نہیں ہوتے، اس میں ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں جان رہا ہوں کہ تم میں سے کون بے ایمان ہے اور کون جو ہے سچا اور کھرا بندہ ہے۔ تو انصاف کے ساتھ پورا تم تولو، انصاف کے ساتھ سارا کچھ دو، تو کیا ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں کرو گے، دیانتداری سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو منافع عطا کرے گا، اس پر قناعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تمہیں بہت بہتر دے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، میں تو تمہیں سمجھا سکتا ہوں، نیکی کی تلقین کر سکتا ہوں، تم پر میرا کوئی زور نہیں۔ یعنی ڈنڈے کے زور پہ کوئی نبی یا کوئی دین کا دائی بھی آج نا کسی سے کوئی بات منوا نہیں سکتا۔ اگر کوئی خرابیوں میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر رہا ہے، چاہے کتنی کلاسز لے رہا ہے، درس لے رہا ہے، تو اب جو پڑھانے والے ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں، وہ ڈنڈے کے زور پہ زبردستی اس کے اعمال کو چینج نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 87،
اب قوم والے اس میں دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتو کا، کیا نماز تیری، تأمرو کا، حکم دیتی ہے تجھے، ان کے نت رکا، ہم چھوڑ دیں، ماں انہیں جن کی یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا، آباؤ اجداد ہمارے، باپ دادا ہمارے، او یا ان یہ کہ نفعلا، نہ ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما جو نشاء ہم چاہیں، انکا بے شک تو، لانتا البتہ تو ہی ہے، الحلیم نہایت بردبار، الرشید سمجھدار۔ اب یہ قوم والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے شعیب، تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا صدیوں سے جن کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ اگرچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو میں ان کے شرک کا اتنا ذکر نہیں ہے، مگر ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس شرک کے مرض میں بھی مبتلا تھے، جو تمام گمراہ قوموں کا ایک جو ہوتا ہے ملتا جلتا ایک جو عمل ہوتا ہے یا جرم ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تو کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کے بھی اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ عموماً جب بھی کوئی کسی کو تبلیغ کی دعوت کرتا ہے نا، تو عموماً جو اس کو تانے ملتے ہیں اس کے دین کے ملتے ہیں، اس کے ظاہری حلیے کے ملتے ہیں۔ نماز جو ہے نا، اگر فی الواقعہ سوچ سمجھ کر خشوع اور خضوع سے ادا کی جائے نا، تو نماز وہی چیزیں سکھاتی ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی تھیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اور جو مدین والے بڑے تھے، سمجھدار لوگ تھے، ان کو، یعنی شعیب علیہ السلام کو تو سمجھ گئے تھے کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ان کو تانا دے رہے ہیں، لیکن خود نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایسا نماز اندر خشوع پیدا کرتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ تو اب یہ تقوی جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے نا، یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو ہر طرح کی عقیدے کی جو برائیاں ہوتی ہیں، اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں نا، ان سب سے نماز بچ جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے نئی نئی شروع کی ہے نا، تو وہ ایک دم نہیں کرے گا، اس کو ٹائم لگے گا۔ غور فرمائیے کہ جو انسان ایک دن میں 20 دفعہ سوچ سمجھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے گا، تو وہ مشرک کیسے رہ سکتا ہے؟ جو انسان دن میں 20 دفعہ اللہ کے آگے سجدہ کرے گا، پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز کیسے نہیں رہے گی؟ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بھی بیان فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے حیائی اور منکر سے نماز جو ہے بندے کو بچاتی ہے، اس سے دور رکھتی ہے۔ تو انسان کے اندر، اگر انسان شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کے نماز پڑھے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور وہ تقویٰ اس کی تمام برائیوں کو ختم کرتا جائے گا، اور نیکی کے جو راستے ہوتے ہیں آسان کرتا جائے گا، اور نیکیوں کا اس کے اندر جو شوق پیدا ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، نیک جو ایسی محفل سے ہیں وہ اٹینڈ کرے گا۔ تو نماز کے جو ہے نا یہ اثرات آتے ہیں بندے کی پرسنالٹی کے اوپر۔ اگر بندہ سوچ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے، صرف وہ ایکسرسائز ہے، اٹھ بیٹھے کو ہو رہی ہے، تو وہ پھر اس سے، اس نماز سے اس کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نماز اور اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادات ہیں، کیا یہ بندے کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے؟ تو ان لوگوں کا اپنے مال میں جو کہتے تھے نا کہ ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے نا؟ کیا اسے کہتے کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے مال ہیں، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، تم ہمیں یعنی ہمارے اوپر چیک پوائنٹ لگا رہے ہو؟ تو جن جائز اور ناجائز ذرائع سے مال کمائیں، یا جن کاموں میں ہم چاہیں خرچ کریں، ہم پر نہ کچھ پابندی ہونی چاہیے۔ اگر تم نمازیں پڑھتے ہو تو پڑھو، یہ شعیب علیہ السلام کو کہہ رہی ہے ان کی قوم، مگر ہمیں کیوں اس سلسلے میں تنگ کرتے ہو؟ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھلاتی ہے کہ اسے دوسروں پر بھی لازم کرو؟ تم تو اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہو، یہ دوسروں کے معاملات میں
ٹانگ اڑانا، دخل دینا، بھلا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو آج کل اس دنیا کا بھی یہی نظریہ ہے، جسے معذب سمجھا جاتا ہے، یعنی عبادات بندے اور خدا کا ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے، اسے دنیاوی معاملات پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پرانی جو جاہلیت کے طریقے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اندر اٹھ کر آئے ہوئے تھے، اسی کے اوپر یہ بات کر رہے تھے کہ تم اس طرح کیسے کر سکتے ہو نا۔ تو دیکھا جائے تو کیونکہ نماز سے شروع ہوتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ اس عمل کو نا بدلتا جاتا ہے۔ تو پھر وہ شعیب علیہ السلام جو ہے نا، اب یہ نا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملکیت میں جو بھی سامان ہے، مال ہے، کیا ہم اس کے استعمال میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے؟ آج بھی یہی لوگ کہتے ہیں نا، میں ڈیزرو کرتی ہوں، میں نے پڑھائی کی ہے، میں کماتی ہوں، جو مرضی ہے میں کروں۔ تو یہ تصور آج کے جدید زمانے میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ملکیت کا ایسا تصور نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور دنیا کا یہ مال اور ساز و سامان انسانوں کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے شروع میں کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، یہ میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، جس میں اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اسلام ملکیت کے کسی مقدس حق کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی یہ مال و دولت ہمارے پاس چند دن کی امانت ہے، ورنہ حقیقت میں ہر شے کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے۔ بہرحال جب انسان خود کو مالک سمجھتا ہے تو پھر وہ وہی کچھ کرتا ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ انک لانت العلیم الرشید، ہاں ایک تم ہی ہو جو بڑے باوقار ہو، نیک چلن ہو، یعنی نیک بنتے ہو۔ قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کو حلیم اور رشید کہنا ان کی عزت اور تکریم، ان کی تعظیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ طعنے کے طور پر، مزاح کے طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ تم تو بڑے وہ بنتے ہو۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہیں سمجھ ہوتی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا، دین کے جو دائی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی بندے ان کے خلاف کوئی محاذ اکٹھا کرتے ہیں، ان کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ ان کو پورا ہو جاتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کوئی بھی بات کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی چاہتا ہے کہ عزت ہو۔ کالا، آپ شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم۔ آپ دیکھیں قوم کے الفاظ دیکھیں، وہ کیا کہہ رہی ہے، تانے تشنیع کر رہی ہے، اور یہ اپنی قوم کو بڑے پیار سے اے میری قوم، یعنی یہ ایک نرمی والا انداز ہے۔ ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اگر کنتو، ہوں میں علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، رزقنی، اور اس نے دیا ہے مجھے، منہ، اپنے پاس سے، رزقن، رزق، حسنن، اچھا، وما، اور نہیں، اریدو، میں چاہتا، ان کے، اخالفکم، میں مخالفت کروں تمہاری، الا، طرف، ما، اس کے، جو، انہاکم، میں روکتا ہوں تمہیں، انہو، جس سے، ان نہیں، اریدو، میں چاہتا، الا، مگر، الاصلاح، اصلاح کی، ما، جتنی، استطاعت، میں استطاعت رکھتا ہوں، وما، اور نہیں، توفیقی، توفیق میری، الا باللہ، مگر ساتھ اللہ کے، علیہ، اسی پر، توکل، تو توکل کیا میں نے، وہ الہ، اور اسی کی طرف، انیبو، میں رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 88 میں آئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی بات فرمائی جو دوسرے انبیاء اور رسول اپنی اپنی قوم سے فرماتے آئے ہیں کہ تمہارے درمیان رہتے ہوئے میرا کردار اور اخلاق پہلے سے مثالی تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کو 2 ٹائٹل ملے ہوئے تھے، صادق اور امین کے۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھاتے تھے، آپ کی گواہی لیتے تھے کہ آپ سچا بولتے ہیں۔ تو ایک مومن بندے کی نشان ہوتی ہے کہ وہ حق بات کرے، سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ ہم اپنے آپ کو غور کریں، کیا میں وعدے کر کے مکر تو نہیں جاتی ہوں؟ کیا میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں؟ اگر کسی کے ساتھ کچھ انبن آ جائے تو کیا میں دشمنی کے در پہ ہو کے اس کی ایسی کی تیسی تو نہیں کر دیتی ہوں؟ تو شعیب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ میں
اس معاشرے میں ایک شریف النفس اور سلیم الفطرت انسان کے طور پر مشہور ہوں، اور ہر نبی اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے عمل، لین دین سے وہ اپنی قوم کے اندر ایسا ہی اچھا سلیم الفطرت اور اچھا مشہور ہوتا ہے۔ اور رزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے، یعنی پھر مجھے اب رزق کی مراد یہاں پہ نبوت اور رسالت بھی ہے، اور باقی دنیا کی دوسری نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور کہتے ہیں اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم لوگوں کو منع کروں خود وہی کام کروں۔ اب کہہ رہے نا کہ بندے کے بولنے کے اندر تاثیر بھی تب بھی آتی ہے کہ جب بندہ خود عمل با عمل ہو نا۔ تو رزق حسنا سے مراد نبوت بھی ہے، وہی بھی ہے، اور دنیا کی جو ظاہری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی ان کو نعمتیں، بلائیاں جو بھی وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب ایک بندہ نا کہ دوسروں کو منع کر رہا ہے اور پھر وہی کام کرے، تو میں کہتا ہے کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں۔ میں اپنے اس عزم پر قائم رہنے کی اللہ سے توفیق چاہتا ہوں، یعنی جو بھی میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اس کی میرے اندر کوئی ایسی بڑائی یا میری اس میں وہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ آج کل کہتے ہیں نا میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، تو یہ اس کا جو کریڈٹ ہے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اور ہر پریشانی کے وقت میں کہتے ہیں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں جو ہے رجوع کرتا ہوں، یعنی میرا مقصد تم لوگوں کی اصلاح ہے، میں تم لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں کہ تم اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی توفیق ہی سے کر رہا ہوں، اسی نے مجھے ہمت اور استقامت نوازی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 89، وَيَا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں، شقاقی، مخالفت میری یا ضد میری، ان کے یصیبکم، پہنچے تمہیں بھی، مثل مانند اس کے، ماں جو اصابہ پہنچا، قوم نوح علیہ السلام کو، او یا قوم ہود علیہ السلام کو، او یا قوم صالح علیہ السلام کو، وما، اور نہیں، قوم لوط منکم، تم سے، ببعید، کچھ دور۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے پہلے ان 4 قوموں پر بھی عذاب آیا، ان کا حساب کتاب ہو چکا، اور جو فرمایا گیا کہ قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، یہ زمانی اور مکانی، یعنی اگر آپ بائی روڈ جائیں تب بھی، اور زمانے کے لحاظ سے یعنی کتنے سال پہلے یہ قوم گزری ہے، دونوں اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے بھی، خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل سے جو متصل علاقہ ہے اس میں قوم مدین آباد تھی، اسی علاقے سے ذرا ہٹ کر مشرق کی جانب بحیرہ مردار تھا، جس کے ساحل پر آمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے۔ زمانی اعتبار سے بھی ان دونوں اقوام میں ہزاروں سال کا نہیں بلکہ صرف چند سو سال کا جو تھا دوری تھی، یعنی ڈسٹنس تھا۔ بہرحال ان جو حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اثر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ایک ہی زمانے میں تھے نا۔ تو حضرت موسیٰ مدین میں جس شخص کے مہمان بنے تھے اور جن کی بیٹی کے ساتھ بعد میں انہوں نے نکاح کیا تھا، وہ مدین کے ان لوگوں کی نسل سے ہیں۔ کوئی نیک بزرگ تھے جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ اس عذاب سے بچ گئے تھے، یعنی یہ ان دونوں کا زمانہ ساتھ ساتھ نہیں تھا، یہ ایک کوئی دوسرے شعیب تھے، اور کچھ کہتے ہیں یہ شعیب علیہ السلام تھے۔ دوسرا اہم نقطہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے، بعض اوقات کسی دائی کے ساتھ ذاتی دشمنی، اناد کی بنیاد پر کوئی شخص یا کوئی گروہ اس کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ انسانی رویے کا ایک بہت خطرناک پہلو ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس دائی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اب ایک دین کا کام کر رہا ہے نا تو اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے اخلاق کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے نا، اس کو تو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ تو کیونکہ دوسرا بندہ اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر
اس کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے، اس کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اپنے آپ کو نا برباد کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم میں اس طرح کی بات چیت گفتگو ہو رہی تھی، جیسے لگتا ہے نا کوئی ٹھنڈے ماحول میں نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ان کی قوم ان کی مخالفت میں ہٹ دھرمی پر اتر آئی تھی، ایسی ہٹ دھرمی جس میں انسان مخاطب کی درست بات کبھی الٹا ہی اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مخالفت میں مشتعل ہو کر، چڑ کر، کہیں پہلے سے بھی زیادہ شرک اور کاروباری بددیانتیوں میں غرق نہیں ہو جانا، یعنی میری ضد میں آ کے مجھے دکھانے کے لیے اور زیادہ شرک اور زیادہ برے کام بددیانتی کے اور جو ناپ تول کے ہیں وہ نہیں کرنا شروع کر دینا۔ تم اس حالت کو اگر پہنچ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ اس کی تم مستحق، یعنی وہ حق ہو جائے گا اور آ کر رہے گا، تمہیں ملے گا۔ اور تم سے پہلی قوموں کا جو ذکر ہوا، ان میں قوم لوط کا تباہ شدہ جو علاقہ تھا نا، وہ تم سے کچھ دور نہیں ہے، یہ سفر کرتے ہوئے ان رستوں سے گزر کر جاتے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو ان کی الٹائی ہوئی بستیاں جو ہے نا تم دیکھتے ہو، تو یہ بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا تھا۔ پھر زمانی لحاظ سے بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور تمہارے جو بڑے باپ دادا تھے وہ اس کے قوم کے حالات جانتے تھے، اور نسل در نسل وہ بتا رہے تھے، یعنی ان کے کسی دادا پردادا کے زمانے میں آیا تو وہ انہوں نے وٹنس کیا تھا اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تم سے دور نہیں ہے، زمانی لحاظ سے بھی اور دونوں لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جگہ کے زمینی حساب سے بھی اور زمانے کے حساب سے بھی تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اب تم کیا کرو، وستغفروا، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم پھر توبو، توبہ کرو، الہ طرف اس کی، انا بے شک ربی میرا رب، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ودود بہت محبت کرنے والا ہے۔ بہت ہی پیارا انداز ہے کہ تمہارے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ میری باتوں پر غصہ کرنے کی، چڑھنے کی بجائے، ضد میں آنے کی بجائے اللہ سے اپنے پہلے گناہوں کی معافی مانگو، اور آئندہ ایسے کام نہ کرنے کا اللہ سے پکا عہد کرو۔ پھر صرف یہی نہیں، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، جتنی بھی تم نے کی ہیں، گناہ کی ہیں، اللہ معاف کر دے گا، بلکہ تم سے خوش ہوگا اور تم سے محبت بھی کرے گا۔ تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس کی طرف پڑ لٹاؤ، اس کی عبادت، اس کی اطاعت شاری اختیار کرو، تو تم اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ عہد پہاڑ جتنے بھی، سمندر جتنے بھی آ جائیں تمہارے گناہ، تو یہ نہ کہو کہ آئے میرے گناہ بہت ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو، اللہ کے ہاں اگر سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اب دیکھتے ہیں قوم کیا کہتی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ماں نہیں نفع کہو، ہم سمجھ پاتے، کثیرہ بہت سا، مما اس میں سے جو تقولو تم کہتے ہو، او ان اور بے شک ہم، لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فینا اپنے میں، ضعیفہ بہت کمزور، ولولا اور اگر نہ ہوتا، رہتکا قبیلہ تیرا، لرا جمنا کا البتہ سنسار کر دیتے ہم تجھے، وما اور نہیں، انتا تو علینا ہم پر بھی عزیز کچھ غالب۔ آیت نمبر 91 پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو آیت نمبر 90 میں نا تھوڑا سا بتا دوں، حرام خور جو ہوتا ہے نا اس کو حلال کمانا بہت مشکل لگتا ہے۔ ان کو بتا رہے تھے نا کہ تم سچائی، رات باسی، دینداری پہ آ جاؤ، برے کاموں کو چھوڑ دو۔ تب جس کو اس کی یہ لت پڑ جاتی ہے نا، اس کو حرام میں مزہ آتا ہے، اس کو حلال کے تھوڑے پیسے میں مزہ نہیں آتا نا، تو وہ اسی پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آیت نمبر 91 میں جو ہے شعیب علیہ السلام کو جو ہے نا دھمکی دی گئی ہے، تمہاری برادری کا ہمیں کچھ لحاظ ہے، جو ہمارے ہی ہم خیال ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم ایک کمزور سے آدمی ہو، جس طرح تم نے ہمیں ستا رکھا ہے، کب کا ہم تجھے یعنی پتھروں سے مار کے ختم کر دیتے، تمہیں ہم اپنے مقابلے پر کیا سمجھتے ہیں نا، یعنی ان کی حیثیت جتا رہے کہ تم
کہتے ہیں نا کہ جب ذہنوں کے، دماغ کے، عادتوں کے سانچے جو ہوتے ہیں نا بگڑ جائیں اور سوچوں کے زاویے بدل جائیں تو پھر سیدھی بات بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو تجھے ایک کمزور آدمی سمجھتے ہیں، اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم یہ کر دیتے، وہ کر دیتے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ سمجھ لیں، جس زمانے میں یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، اس میں نبی اکرم اور صحابہ کرام کو پیش آنے والے حالات کے ساتھ بہت ہی زیادہ مطابقت ہے۔ یعنی گزشتہ اقوام کے واقعات جو مختلف صورتوں میں تواتر کے ساتھ بار بار آئے ہیں، یہ محض تکرار نہیں ہے کہ ہم بھول گئے اور ہمیں یاد دہانی کرا جا رہی ہے، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت تحریک کو جس دور میں جن مشکلات کا سامنا تھا، جو مسائل آپ کو ہو رہے تھے، اس خاص دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں ان مسائل کی مناسبت سے پچھلی اقوام کے حالات اور واقعات میں وہ ساری باتیں نمایاں کی جا رہی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے رہنمائی اور دلجوئی کا سامان موجود ہے۔ آج بھی اگر کسی کو خاندان والے، کوئی فرینڈ سرکل یا کوئی اس طرح کے تنگ کر رہے ہیں نا، تو اس میں سے سبق ہے ان کے لیے۔ اور جب یہ آیات اور یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں تو مکہ والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق تھا۔ تو یہ جو آیتیں نا حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان اور قبیلے کی حمایت کی بات اس لیے ہوئی ہے کہ ادھر مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا تھا۔ اس زمانے میں بنو ہاشم کے سردار اور آپ کے چچا ابو طالب تھے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور آپ نے اپنے بچپن کا کچھ عرصہ انہی کی سائے میں گزارا تھا۔ انہی کی وجہ سے آپ کو پورے قبیلے بنی ہاشم کی پشت پناہ یعنی مدد حاصل تھی۔ اور اگر اس وقت بنو ہاشم کی سرداری کہیں ابو لہب کے پاس ہوتی، آپ تھوڑا سا ایک اور سنیریو سوچتے ہیں، ابو طالب کے تو آپ کے یعنی محبت کرنے والے چچا تھے، وہ تھے جو شاب ابی طالب میں آپ کی جگہ سو جاتے تھے کہ اگر کوئی قتل کے ارادے سے آئے تو میں قتل ہو جاؤں اپنی بھتیجے کی جگہ۔ تو جنہوں نے بہت ساتھ دیا کہ مکہ والوں کے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے۔ لیکن ایک اور سنیریو آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ اگر بنو ہاشم کی جو سرداری ہے وہ ابو طالب چچا کے پاس نہ ہوتی، ابو لہب کے پاس ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان اور قبیلے کی یہ حمایت کبھی نہ ملتی۔ اس طرح مشرکین مکہ کو آپ کے خلاف معاذاللہ کوئی انتہائی اقدام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں حالات میں مطابقت پیدا کی گئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج مکہ میں بنو ہاشم کی حمایت سے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ قلعہ فراہم کیا ہے، بالکل اسی نوعیت، اسی قسم کی حفاظت اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کی حمایت کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔ تو ایک طرح سے یہ مناسبت، مطابقت پائی گئی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ایسا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ملے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے۔ اب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، کالا، اس نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، ارحتی، کیا قبیلہ میرا اعوذ زیادہ زور والا ہے علیکم تم پر، من اللہ، اللہ سے، کتنی عقل کی بات کی ہے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور بنا لیا تم نے اسے، وراءکم، پیچھے اپنے، ظہریہ، پشت کے، انا، بے شک، ربی، میرا رب، بما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، محیط، گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 92 پہ آئے ہوئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ گو کہ تم نا میری برادری کے دباؤ کے تحت میرا لحاظ کر رہے ہو، جو ابھی مجھے تم نا سنگسار یا پتھر سے مجھے قتل نہیں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں حقیقت میں اصل دباؤ تو اللہ کا سمجھنا چاہیے، یعنی ساری طاقت، ساری پاور کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ایک ایک چیز ہے، اور تم خود بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہو، جس کا تمہیں کبھی بھولے سے خیال نہیں آیا، اور اگر تمہیں میری باتیں اتنی ناگوار معلوم ہوتی ہیں تو جو کچھ تم کر رہے ہو کیے جاؤ۔ بہرحال میں اپنا کام جاری رکھوں گا، یعنی میں برائی سے منع کروں گا، اللہ کا پیغام جو ہے پہنچاتا رہوں گا، تم نے جو برائی کے کام کرتے ہیں کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی فیصلے کی ایسی صورت پیدا کر دے جس سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے سیدھے راستے پر کون تھا
اور غلط راستے پر کون تھا۔ بہت ہی یعنی پیارے انداز میں کہا کہ اللہ کو تو تم لوگوں نے بالکل ہی بڑا چھوڑ کے دیا، اسے پشت ڈال دیا نا، بس تخستمو وراءکم ظہریہ، مگر ساتھ ہی دنیا اور اس کے جمیلوں میں اس قدر تم مگن ہو کہ اللہ کا تصور جو ہے وہ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کاروبار دنیا میں حقیقی مسبب الاسباب کو بلا کر جو کاس اینڈ فیکٹ ہوتا ہے نا، اس کی منطق بھول کر ہم لوگوں کو اور ان چیزوں کو یہاں پہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کر رہی ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنے خاندان کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ گویا اللہ کا معاملہ ایسے لوگوں کے نزدیک آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ میرے خاندان سے ڈرتے ہو مگر اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس جواب میں قریش مکہ کے لیے بھی یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ تمہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ہے، اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یقیناً میرا رب تو اس سب کا احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارا اور تمہارے اعمال کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے، تم اس کی گرفت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو، کیونکہ اس دنیا سے تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الرحمن میں بھی جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ بھاگ کے نکل کے دکھاؤ۔ آیت نمبر 93، وَيَا قومی، اور اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں، سوفا ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے کہ یاتی ہی آتا ہے اس پر عذاب یخزی ہی جو رسوا کر دے گا اسے، ومن اور کون ہے ہوا وہ جو کاذب جھوٹا ہے، ورتقبو اور انتظار کرو، انی بے شک معکم تمہارے ساتھ، رقیب میں یعنی میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 93 میں آئے ہوں کہ اب وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے خلاف جو بھی مخالفتیں رکھتے ہو، ریشہ دوانیاں کرتے ہو، چالیں چل سکتے ہو، جو بھی اقدام کر سکتے ہو، جو بھی تمہاری یعنی قدرت ہے تو تم کرو، اور میں اپنے طور پر جو بھی کر سکتا ہوں، جو کوشش مجھ سے بن رہی ہے میں کروں گا۔ یہ چیلنج کرنے کا انداز سورۃ انعام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ گویا مکہ کے حالات کے ساتھ مطابقت کیا جا رہا ہے۔ مکہ میں حق اور باطل کی کشمکش بھی ابھی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی بیزاری پیدا ہو چکی تھی۔ تو اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، سوف تعلمون من یاتی عذاب یخزی ومن ہوا کاذب، ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ولما آیت نمبر 94، اور جب آ گیا امرنا فیصلہ ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو، والذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، معاہو ساتھ اس کے، برحمت ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، واخذت اور پکڑ لیا، لذین ان کو جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ چنگھاڑ نے، وَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندے منہ پڑے ہوئے۔ اب اس آیت نمبر 94 پہ آئے ہوئے ہیں۔ اہل مدین کی طرف جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اس آیت میں قوم شعیب کے اوپر جو عذاب آیا وہ ایک چنگاڑ یعنی فرشتے کی چیخ کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف میں زلزلے کا ذکر تھا، اور جب ہم سورۃ شعراء میں پہنچیں گے تو وہاں پر عذاب یوم الذلہ یعنی سائبان کا دن، بادلوں نے کالے بادل آ گئے تھے ان کے اوپر، سائبان آ گئے تھے، تو پتہ چلتا ہے اس قوم پر تینوں قسم کا عذاب آیا تھا، اور قرآن نے ہر مقام پر صرف عذاب
صرف اس عذاب کا ذکر کیا، جیسے کہ اس مضمون سے پتہ چل رہا ہے۔ اور اس سورہ میں قوم کا لہجہ تلخ اور باتیں گستاخانہ تھیں جو کہ پتھروں سے مارنے کی دھمکی شعیب علیہ السلام کو دے رہے تھے، تو یہاں سخت قسم کے جگر خراش عذاب اور چنگاڑ کا ذکر ہوا ہے، یعنی جو قوم کا رویہ تھا نا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اپنایا۔ سورۃ طلاق میں یہ ذکر تھا کہ قوم نے دھمکی دی کی تھی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، تو وہ خود ہی اسی سرزمین کے زلزلے سے ہلاک ہوئے تھے۔ اور سورۃ شعراء میں یہ مضمون ہے کہ قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اسی مناسبت سے وہاں عذاب کے بادلوں کا ذکر آیا جو یوم الظلہ آیا تھا۔ تو ہر مقام پر عذاب کی مختلف اوقات کی کیفیت ہوئی ہے کہ مختلف اوقات میں جس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے تو اسی کے مطابق پھر شعیب علیہ السلام ان کو ان کے عذاب کے بارے میں بھی خبریں دیتے تھے کہ یہ ہوگا۔ لیکن آج دیکھا جائے تو ہم بڑے بے خبر ہو گئے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ کأن گویا کہ لم نہ یغنو وہ بسے تھے فیا ان میں، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لمدینہ مدین کے لیے، کما جیسا کہ بعیدت دور ہوئے، سمود قوم سمود۔ اب اس آیت نمبر 95 میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مدین بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا نشانہ بن کر اسی طرح ہلاک ہوئے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا تو وہ اپنے گھروں ہی میں مرے پڑ گئے اور اوندے منہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے، چٹ پڑے ہوئے تھے۔ عذاب کی تکلیف کچھ کم محسوس ہے۔ ان کا جو یہ علاقہ یوں ویران اور برباد نظر آتا تھا جیسے کوئی وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوا ہو۔ تو اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی چیزیں نہیں چھوڑتا۔ لوگوں نے اگر بڑے بڑے عالیشان بنائی ہوں، بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، تو وہ سب درا کا درا یہاں پر رہ جاتا ہے۔ اگلے جو ہمارے رکوع ہیں، دو چھوٹے رکوع ہیں، دیکھتی ہوں میں تو تھوڑا سا میں کرا دیتی ہوں آپ کو۔ آیت نمبر 96، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ساتھ اپنی آیات کے، و سلطان اور دلیل کے مبین، واضح یعنی کھلی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے مختصر ذکر آئے گا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد اپنا یہ آج کا سبق جو ہے ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر۔ سورۃ بقرہ سے شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام کا۔ سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے ڈیٹیل پڑھی۔ یہاں بہت ہی مختصر انداز میں ان کی دعوت، ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب قرآن میں جب بھی کہیں زیادہ تفصیل آئی ہو یا مختصر ذکر آیا ہو تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اس واقعے سے، جتنے بھی بد کردار لوگ ہیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ اور ان آیات میں بھی اب جو پہلی 3 آیات ہیں، موسیٰ علیہ السلام خود بڑے مضبوط جسم کے طاقتور، جرأت مند، جلالی طبیعت کے مالک تھے، اور انہیں جس جابر اور قاہر بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا وہ اس کا بھی بڑا ہی قہرمانی عالم تھا، زمانہ تھا، وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ تو اس کی رعایا جو تھی اس کو اپنا خدا تسلیم کرتی تھی، خدا مانتی تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ہی ایسے 2 واضح معجزے بن مانگے عطا ہوئے جن کی بنا پر آپ فرعون جیسے دبدبا، شان و شوکت والے ظالم بادشاہ کے سامنے کھل کر اپنی دعوت پیش کرنے کا آپ کو موقع ملا، اور آپ کے اندر یہ قابلیت آئی۔ چنانچہ آپ بلا روک ٹوک فرعون کے کھلے دربار میں چلے گئے اور سب درباریوں کے سامنے اسے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ وہ ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لے، اپنی خدائی کے دعوے سے باز آ جائے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دیں،
اور انہیں اپنی غلامی سے آزاد کر کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے بنی اسرائیل کو فرعون کی جو غلامی تھی اس کے جنگل سے چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ واضح جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے تھے۔ آیت نمبر 97، وَإِلَىٰ فرعون، اور طرف فرعون کے، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کے، فَاتَّبَعُوا، تو انہوں نے پیروی کی، امرا حکم کی فرعون کے، وما، اور نہ تھا امر حکم فرعون کا بھی رشید، بھلائی والا۔ اب اس دعوت کو قبول کرنے کا اثر جو ہوتا ہے نا، صرف فرعون پر نہیں پڑتا تھا بلکہ اس کی درباریوں پر بھی پڑتا تھا، اور زمانے میں جو بھی کہتے سلطان بادشاہ جو ہوتے تھے، باقی رعایا سارے جو تھے اسی کے دین پر ہوتے تھے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے منصب سے دستبردار ہونا پڑتا۔ لہٰذا ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان سب کو یہ اچھی طرح بات معلوم تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر جو انسانیت سوز ظلم ڈھا رکھے تھے وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں تھے۔ جیسا آج ہمارے ملک پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے لیکن کوئی بول نہیں سکتا ہے، بولتا ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ آج کا جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا، زیادہ آج کا جو ہے اس نے اس فرعون سے بھی زیادہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، زیادہ قتل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل کی جو مشینری، آج کل کی جو چیزیں ہیں اس کی بدولت۔ تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 98 پہ، یقدمو، و آگے ہوگا، قومہو، اپنی قوم کے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فوردہم، پھر وہ لے آئے گا انہیں، النارا، آگ پر، وہ بیسا، اور کتنی بری ہے، الورد المورود، وردو گھاٹ کو کہتے ہیں، مورود جو وارد ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو یعنی پھر وہ آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعوت فرعون قبول کرتا اس کا درباریوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور ہر ایک جو ہوتا ہے نا، اب دربار میں نا جیسے کیبنٹ ہوتی ہے، تو سینٹ ہاؤس ہو گیا، پارلیمنٹ ہاؤس ہو گیا، سب کو اپنے اپنے عہدے مراتب ملی ہوتی ہیں نا، تو پھر کوئی بھی اپنی وہ چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ دنیا کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ لینا چاہتا ہے۔ تو یہی بات ہے جو آج کل کی بھی بات ہے کہ اب کتنے ہی لوگ جو ہے انصاف پسند بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، ہماری فوج میں ہی دیکھ لیں، لیکن کوئی بول نہیں سکتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹی، اپنی جاب، یہ ساری چیزیں ان کے نا سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس سے آئے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے نا، وہ آگے آگے ہوتا ہے، اور جو قوم ہوتی ہے اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے حج کیا ہو نا، تو جب آپ لوگ عرفات سے جا رہے ہیں واک کر کے، اپنے بس سے اترتے ہیں، تھوڑا آپ کا دور ہے ٹینٹ، تو وہ ٹینٹ دور ہے، تو وہ جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے اس نے ایک جھنڈا پکڑا ہوتا ہے اپنا، اس میں اس کے جو گروپ ہوتا ہے، گروپ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ جو آگے پیچھے ہو جائیں تو کو نظر آئے کہ یہ قافلہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے لیڈر ہوگا، اور اس کی قوم پیچھے ہوگی، اور قرآن میں آیا ہے کہ صبح شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 99، وہ اتبہو، اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی حاضی ہی، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، و یوم القیامت، اور کہ قیامت کے دن بھی، یعنی کہ یہاں عذاب ہو گیا تو بچ گئے، بے سر رفدو، کتنا برا ہے رفدو، انعام، المرفود، جو دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 99 پائیں، رفت مرفود ایک ہی روٹ ورڈ ہے، انعام عطیہ کو، عطیہ تحفہ ہوتا ہے، تو ادھر لعنت کو انعام کہا جا رہا ہے، تو تنزیہ کہا جا رہا ہے، جس طرح انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا تھا حلیم اور رشید، ہم تمہیں بڑا وہ سمجھتے ہیں، تو تانے کے طور پر ان کو کہا گیا کہ تمہارا یہ جو ہے نا انجام ہوگا، اور یہ کتنا برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 100 پہ آئے ہیں، ذالکہ، یہ
من انبائے کچھ خبریں القرا بستیوں کی نقصہ ہم بیان کرتے انہیں علیکا آپ پر، منہا ان میں سے قائمون کچھ قائم ہیں، وہ حسید اور کچھ جڑ کٹ چکی ہیں، یعنی کچھ ختم ہو چکی ہیں۔ نبا جو یہ جو شروع میں آیا ہے انبا نبا کی جمع ہے، اور قرا قرجتن کی جمع قرجتن واحد ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنی اجڑی اجاڑ بستیاں ہیں، فرعون کی لے لیں، کھنڈرات لے لیں، قوم لوط کی نشانات ملتے ہیں جو غرق ہو گئے تھے، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے اللہ کے حکموں کا انکار کرتے تھے اور یہ ساری حرکتیں کیا کرتے تھے، تو پھر جیسے کہ پچھلی ہے نا کہ فرعون کی عادت کر رہا ہوگا ان کی، تو یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے عذاب سے دوچار کرے گا، اور یہ سارا ان کے اپنے اعمال کی بدولت ہوا جو وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ساری جو خبریں دی ہیں آپ کو نا، ان بستیوں کی دی کہ جن جن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا، پھر ان کی قوموں نے کیا کیا، پھر ان کے اوپر کیسی عذاب ہوئی، کیسے پکڑ آئے۔ تو کچھ تو ہیں اگر وہ مان لے گی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گی، اور کچھ جڑ سے کٹ چکی ہیں جیسے قوم لوط تھی اور سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 101 میں کہتے وما اور نہیں، ظلمناہم ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن اور لیکن ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فما تو نہ اغنت کام آئے، عنہم انہیں، آلہتہم الہ ان کے، معبود ان کے، اللتی جنہیں یدعون وہ پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من شین کچھ بھی، لما جب جا آ گیا، امر و حکم رب کا آپ کے رب کا، وما اور نہیں، زادوہم انہوں نے زیادہ کیا ان غیر تطبیب سوائے ہلاکت کے۔ بہت ہی پیارا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان میسج دے رہے ہیں کہ ان کی پکڑ، ان پر جو عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ خود ان کے اپنے اعمال کی بدولت تھا۔ یہ خود جو ہیں یہ ظلم کر رہے تھے۔ اسید بھی کہتے ہیں اس کھیت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی فصل کاٹ گئی ہو، فصل کٹنے کے بعد کھیت کی جو ویرانی کا منظر ہوتا ہے نا، یہ تباہ شدہ بستیوں کا منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، یعنی اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر عابد اور معبودان نے باطل میں کچھ امتیاز نہیں رہتا۔ معبود جب اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، ان کے جو بت ہوتے ہیں نا، وہ اپنے فالورز جو ہوتے ہیں، ان کی جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور اس چیز سے بھی بڑھ کر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ انہی معبودوں کی وجہ ہی سے پیروکاروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پھر ان معبودوں کے جو ہوتے ہیں ضرر رساں اور تباہ کار ہونے میں کسی شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں جیسے ان کے اوپر اب ایک طرح سے وہ تبصرہ ہو رہا ہے نا کہ یہ میرے خلاف میری ساتھ شرک کر رہے تھے، میرے مقابلے میں معبود بنا رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو وہی جن سے مدد کے لیے ان کو پکارتے تھے وہ نے کام نہ آئے۔ انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لمن اس کے لیے جو خافہ ڈرے عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے۔ ذالکہ یہ ہے یوم دن مجموع جمع کیے جائیں گے، لہو اس کے لیے الناس لوگ، وذالکہ اور یہ ہے یوم مشہود اور یہ حاضری کا دن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کا بھی یہاں پر ایک طرح سے نقشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے اس میں کہ وہ آخرت کا دن کیسا ہوتا ہے، یعنی قوموں کے عروج و زوال کی دستانیں ہوتی ہیں، کبھی کون سپر پاور ہے کبھی کون ہے، اور ہم نے یہ ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں بھی ان بادشاہوں کے سارے جو خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے ان کو پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ کے حضور جوابدہی کے تصور سے ڈرتے ہیں، تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو یہ واقعات انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی سے باز رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ اپنے جو ان میں ان قوموں کے جو عبرتناک انجام ہوئے ہیں، ان واقعات کو بس سرسری کہانی کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، ان سے سبق نہیں حاصل کرتے، انہیں اتفاقات زمانہ قرار دیتے ہیں،
تو پھر ایسے لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کو نہیں آتی، یہ تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ یوم مشہود میں یہ بھی کہا گیا کہ اس دن جب سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، یعنی تمام لوگ اس دن صرف جمع نہیں کیے جائیں گے بلکہ انہیں باز پرس کے لیے اللہ کے سامنے حاضر بھی کیا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمات پر شہادتیں قائم ہوگی، گواہیاں دی جائیں گی۔ ایک بہت بڑا کمپیوٹر کی طرح کوئی رجسٹر کھلے گا، عمل نامے تولے جائیں گی، سب کی چیزیں باہر آ جائیں گی، اور پھر گواہیاں قائم ہوگی، اور سب کارروائی جو ہے تمام لوگوں کی موجودگی میں کی جائے گی۔ اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کرے۔ وما، اور نہیں نؤخرہ، ہم مؤخر کریں گے، یعنی تاخیر کریں گے، دیر کریں گے، ڈیلے کریں گے، الا مگر لأجل، ایک مدت کے لیے معدود، گنی چنی جو مدت ہوگی۔ تو قیامت کے دن جو قیامت ہے نا وہ بدترین لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، یعنی قیامت اس وقت قائم ہوگی جب برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ تمام نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے یا اٹھائے جائیں گے، کیونکہ قیامت سے پہلے کوئی ایک ہوا چلے گی جس سے جو نیک لوگ ہوں گے سارے مر جائیں گے، اور جو قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی وہ ایسے برے لوگوں پر برپا ہوں گی۔ اور بہت سی قیامت کی نشانیاں حدیث سے ملتی بھی ہیں۔ اب اس کا کوئی معین وقت کسی کو بتایا نہیں ہے، مقرر وقت کیا ہوگا کسی کو، جیسے ہم سب کو ہماری موت کا وقت نہیں پتا، کہاں ہوگی کب ہوگی نہیں پتا، یہ باتیں اللہ کی مشیت کے خلاف ہیں، اور اس سے وہ مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 105، یوما، جس دن یاتی، آ جائے گی، لا تکلمو، نہ کلام کرے گا، نفس، کوئی نفس، الا باذنی، مگر اللہ کے اذن سے، فمنہم، تو ان میں سے کوئی شقی بدبخت ہوگا، وہ سعید، اور نیک بخت ہوگا۔ ظاہر ہے اس دن کے دو ہی رزلٹ ہیں، جنت اور جہنم، نیک اور دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ تو وہی مضمون یہاں پہ آ گیا ہے کہ اب ہم لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جو اپنے بزرگوں کی سفارش پر کہ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے فلاں امام ہمیں بچا لے گا، یا ہم اولیاء ولیوں کی اولاد ہیں اور ہمیں تو ہمارے بزرگ آئیں گے ہمیں قیامت والے دن بچا لیں گے، یا ایز اے امت مسلمہ ہم کا بھی ہے نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، شفاعت ملے گی اور حوض کوثر پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے۔ تو اپنے ایک ایک مرید کو بخشوائے بغیر راضی نہیں ہوں گے، نہ وہ خود جنت میں داخل ہوں گے، بالآخر وہ اللہ میاں کو اپنی بات منوا ہی کے چھوڑیں گے۔ یہ ان لوگوں کے عقیدے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ انبیاء بھی اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کرنے سے ہچکچائیں گے، بلکہ وہ ڈر رہے ہوں گے، نفسی نفسی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا، کوئی بول نہیں سکے گا، اور نفسی نفسی ہوئے گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن فار رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑے گا، اور وہی اللہ کے حضور سفارش کریں گے، کوئی اور نبی نہیں کرے گا، سارے نبی ایک دوسرے کے پاس جائیں گے اور سب ڈر رہے ہوں گے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ تو بلا شبہ دوسرے انبیاء اور دوسرے نیک لوگوں کی سفارش کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، مگر اس سفارش کے لیے بڑی کڑی سخت شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ ایک یہ کہ صرف وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت حاصل ہوگی۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہے گا فلاں کو بھی لے آؤ، فلاں دنیا میں جیسے ہوتا ہے اس کو بھی لے آؤ اس کو بھی نہیں، اللہ بولے گا کہ کس کے اعمال اس قابل تھے کہ اس کو تم لے آؤ اپنے خاندان، تیرے رشتہ دار۔ وہ بھی صرف اس شخص کے حق میں سفارش کر سکے گا جس کے حق میں اللہ کو منظور ہوگا۔ دنیا میں تو اپنی مرضی ہے نا، وہاں اللہ کے مطابق ہوگا، اور خاص اس جرم کے لیے جس کی سفارش اللہ کو منظور ہوگی، لہٰذا ایسی سفارش پر بھروسہ کرنے والوں کو وہاں سخت مایوسی ہوگی۔ تو پھر کیا ہے، اپنے اعمال پر نا سب کریں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت، جب تک قائم ہے السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، الا مگر، ما شاء، جو چاہے، رب کا، رب آپ کا، انا رب کا، بے شک رب آپ کا، فعال، کر گزرنے والا ہے، لما، اس سے، جو یرید، وہ جو چاہتا ہے۔ تو یہ اب محاورے کے طور پر بھی آئے ہیں کہ عرب لوگ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ زمین و آسمان جب تک قائم ہے، اس طرح کی یہ چیزیں جو تھیں اپنے
محاورے کے طور پر نا یہ اپنا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں مشکلات قرآن میں سے بھی یہ آیت ہے، یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں خالدین فیہا کے ساتھ کچھ استثناء یعنی کچھ کنڈیشن آ گئی ہیں۔ جہنم اور جنت کب تک رہیں گے، یعنی جہنمی اور جنتی لوگ اس میں کب تک رہیں گے، اس کے بارے میں ما دامت السماوات والارض کا لفظ آیا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہمیشگی بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یا شاید کوئی ایسا وقت آئے جب زمین اور آسمان کا وہ نظام بدل بھی جائے اور کوئی دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے۔ زمین اور آسمان سے مراد بھی موجودہ زمین آسمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرآنی یعنی یہ قیامت کے روز تو یہ زمین بدل جائے گی نا، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دیں گے۔ یہاں قیامت کے بعد پیش آنے والے حالات اور واقعات کا ذکر ہے۔ پھر اس میں بھی ایک استثناء بیان کیا ہے، الا ماشاء ربک، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کے عذاب میں کمی کرنا چاہے یا کسی کو ایک مدت تک عذاب دے کر جہنم سے نکالنے کا فیصلہ فرمائے تو اس کو پورا اختیار ہے۔ جزا اور سزا کے بارے میں بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ کفار کے لیے جہنم ابدی ٹھکانا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ کلمہ گو ہوں، بہت غلط کام کیوں، کچھ عرصہ جہنم میں رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال لے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو وہ ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا ہے۔ وہ ام الذین، اور ہے وہ لوگ جو سعیدو نیک بخت ہوئے، ففل جنت ہے تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیا اس میں ما دامت تھی جب تک قائم ہے السماوات آسمان والارض اور زمین، الا ماشا مگر جو چاہے ربو کا رب آپ کا، عطا بخشش ہے، غیر مجزوز نہ ختم ہونے والی۔ اب ان آیات میں جنت اور جہنم دونوں کا تقابل موازنہ کیا گیا ہے۔ اس میں جنت کے لیے عطا غیر مجزوز کے الفاظ اضافی طور پر آئے ہیں۔ اسی طرح کے لفظی فرق اور تھوڑی تبدیلی کے ساتھ جب علماء اور مفسرین باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں تو ان سے بڑے بڑے فلسفیانہ نکات نکالتے ہیں۔ چنانچہ جنت اور جہنم کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ، شیخ ابن العربی دونوں نے ایک رائے پیش کی ہے جو اہل سنت کے عام اجماعی عقیدے سے مختلف ہے، یعنی ہمارے جو عقیدہ اس کے برعکس جاتی ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے درمیان اگرچہ بڑا نظریاتی دوری ہے، یعنی ان کی نظریاتی عقیدے ملتے نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ اور معی الدین ابن العربی، اگر آپ نے ارطغرل الڈرامہ دیکھا ہے تو اس میں یہ کردار آئے ہوئے تھے، تو یہ اسپین کے تھے، عالم اسکالر، مگر صوفی تھے۔ مگر اس رائے میں دونوں کا اتفاق ہے جنت تو ہمیشگی کی ابدی ہے، مگر جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا چاہے وہ 1 ارب سال کے بعد آئے جب جہنم ختم کر دی جائے گی۔ اس کے برعکس اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ابدی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھوڑا سا میں نے امام ابن تیمیہ اور شیخ محی الدین ابن العربی کا عقیدہ یہاں بتایا ہے۔ فلام پس نہ تکو ہوں آپ فی مرجتن شک میں مما اس میں سے جس کی یعبدو عبادت کرتے ہیں ہؤلاء یہ لوگ، ماں نہیں یعبدون وہ عبادت کرتے، الا مگر کما جیسا کہ یعبدو عبادت کرتے ہیں آباہم آبا و اجداد ان کے، من قبل اس سے پہلے، وَإِنَّ اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُم البتہ پورے پورے دینے والے ہیں انہیں نصیبہم حصہ ان کا، غیر منقوص کمی کیے بغیر۔ اب یہاں پہ یہ آیت نا خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو صرف تاکید کے لیے کیا گیا، ورنہ خطاب عام ہم سب لوگوں کو ہے۔ نبی تو دوسرے لوگوں کے بھی اس قسم کے شکوک دور کرتے ہیں، وہ کیسے اس قسم کے شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو جب قوم پر عذاب آیا تو ان کے بت اور ان کے مجاور، ان کے آستانے انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، تو اب ان مکہ کے جو کفار ہیں نا، مکہ کے جو سردار ہیں، انہوں نے بھی 313 بت بنا کے مکے کے حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے، اپنے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے بت انہوں نے گاڑ کے تھے۔
تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت تمہیں کیسے بچائیں گے، اور جب یہ تمہاری حمایت کیسے کریں گے، تمہاری سائڈ کیسے لیں گے، تمہارے حق میں گواہی کیسے دیں گے۔ لہذا جو کچھ عقیدے ان لوگوں نے اپنے معبودوں کے متعلق بنا رکھے ہیں وہ عقل اور تجربے کی کسوٹی پر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا جو کچھ ہو رہا ہے محض اندھی تقلید کی بنا پر، جیسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کریں گے، اندھی ہو رہی ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے جو اصول ہیں، رسم و رواج ہیں، دینی جو بھی کام کر رہے ہیں، بدعت والے ہیں تو وہ کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو پوری پوری سزا دیں گے۔ تو جو بھی چاہے وہ زندہ امام تھے ان کے، چاہے ان کے وہ ہاتھ سے بنی ہوئی بے جان مورتیاں تھیں، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ قبول کرے، ہم سب کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری باجی کو اللہ تعالیٰ بخش دینا، ان کی مغفرت کرنا، ان کے درجات بلند کرنا۔ اور بھی جو فوت ہوئے ہیں، شاہزادہ کے ماموں تھے، اور بھی ہمارے جتنے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا، انہیں اپنی نعمتوں والی جنتوں میں رکھنا، ان کی بہترین مہمان نوازی کرنا، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ کرنے والے ان کی جو ہے اولاد میں رکھنا، جو ان کے لیے نیک اعمال کر کے ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اللہ انہیں بھٹکنے سے بچانا، صراط مستقیم پہ استقامت دینا، اور انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ جس نے جہاں دعا کے لیے کیا کہا ان سب کی دعاؤں کو اللہ قبول کرنا۔ جتنی بہنیں آئی ہوئی کلاس میں سب کی اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرنا، سب پہ اپنا رحم اور کرم کرنا۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریاں دور کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔